بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينهن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ریکارڈنگ رانا طیب برائے TIC ملتان پاکستان. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا فضل اور احسان اور مہربانی ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عبادت کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے سب مسلمانوں کو عطا فرمایا. اللہ پاک ہر مرد عورت کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ قدر کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مبارک میں پیدا ہوئے. الحمدللہ. آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. بے شمار عورت مردوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے نبی کے والد کا کیا نام ہے، والدہ کا کیا نام ہے. یہ بھی ضروریات میں سے کم جس نبی سے محبت ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں،
جس نبی کی شفاعت کے امیدوار ہو کر جنت میں جانا چاہتے ہیں اس کے ماں باپ کے نام کو تو جانو۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور والدہ کا اماں کا نام ہے حضرت آمنہ، اور جس نے دودھ پلایا پالا سنبھالا اس مائی کا نام ہے حضرت حلیمہ۔ مکے پاک میں حضرت عبداللہ حضور کے والد کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ایک یہودیہ لڑکی جو توریت کی عالمہ تھی، حافظہ تھی، حضرت عبداللہ کو دیکھ کر بازار میں روک لیا، حضور کے والد ماجد کو روک لیا اور کہنے لگی تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا عبداللہ۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی مجھ سے شادی کر لو۔ غیرت والا جوان، حیا والا جوان، شرم والا آدمی ہاتھ چھڑا کر نکل گیا۔ کیوں نہ ہو شرم والا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنا مردوں کا سلسلہ بیچ میں آیا، جتنی کڑی مردوں کی آئی، حضرت عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک، اور حضور فرماتے میری اماں حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک جتنی عورتیں بیچ میں آئی، جتنے مرد بیچ میں آئے، تمام کے تمام اتنے پاک تھے، اتنے صاف تھے، اتنے اچھے تھے۔ حضور قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ دونوں لڑیوں میں سے کسی مرد عورت کے دل میں کبھی برائی کا ارادہ بھی نہیں آیا۔ کفر آیا، شرک آیا، لیکن برائی دل میں۔ قسم کھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ابا حضرت آدم علیہ السلام، ابا سے لے کر حضرت آدم تک اور حضرت آمنہ سے حضرت حوا تک ہزاروں مرد، ہزاروں عورتیں جتنی بیچ میں آئی ہیں، تمام کے تمام اتنے پاک لوگ تھے، اتنے اچھے لوگ تھے، کبھی کسی مرد کے دل میں، کبھی کسی عورت کے دل میں برائی تو کیا، برائی کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ یعنی ہمارے نبی کا نسل نامہ، نسب نامہ، شجرہ نسب اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ اس کے مقابلے کا اس کائنات میں کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اتنا پاکیزہ ماحول تھا تو حضرت عبداللہ کیسے نہ ہاتھ چھڑا کے نکل جاتے؟ نکل گئے۔ حضور کے والد بات کو یاد رکھنا، حضور کے والد چلے گئے ہاتھ چھڑا کر شرم کے مارے کہ ایک غیر لڑکی نے ہاتھ پکڑا اور بات کہہ دی۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کی شادی ہوگی حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ شادی کے بعد اسی لڑکی نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھا مکے کے بازار میں، اور راستہ روک کے کہنے لگی عبداللہ تمہارا خیال یہ ہوگا میں کوئی بازاری عورت ہوں، میں کوئی آوارہ لڑکی ہوں، میں نے جو تم سے اس دن شادی کے لیے بات کی تھی تم رخ پھیر کے چلے گئے، منہ پھیر کے چلے گئے، رخ میری ساتھ نہیں جوڑا، میری طرف توجہ نہیں کی، دھیان نہیں کیا، یوں ہی چلے گئے تھے عبداللہ۔ تم نے مجھے آوارہ سمجھا ہوگا، تم نے مجھے غلط کار سمجھا ہوگا، تم نے مکی کی اباش لڑکی سمجھا ہوگا، یہ بات نہیں بلکہ میں توریت کی عالمہ ہوں۔ توریت مجھے زبانی یاد ہے، توریت کتاب میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ کی نشانیاں میں پڑھتی تھی، میری کتاب میں جو حضور کے باپ کی علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، تیرا ماتھا ان نشانیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی اس نبی آخر الزماں پیغمبر کی میں اماں بن جاؤں، یہ میری تمنا تھی، یہ میری آرزو تھی، یہ میری حسرت تھی، یہ میرے دل کی چاہت تھی، اس لیے کہ نبی کا نور نبوت تیرے ماتھے میں چمک رہا تھا، تیری پیشانی میں چمک رہا تھا، اور آج وہ نور تیرے پاس نہیں، تم وہ کسی نور کسی عورت کے سپرد کر چکے ہو، وہ نور نبوت اب کسی عورت کے پیٹ میں جا چکا ہے، تیرے ماتھے میں وہ نور نبوت اب ہے نہیں۔ کتنی فراست ہوگی اس لڑکی کے دماغ میں، اور توریت کو اس نے کتنا سمجھا ہوگا۔ جناب حضرت عبداللہ
حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور ماں کے پیٹ میں ہی یتیم ہو گئے. اندازہ لگاؤ، نبی آخر الزماں پیغمبر ہے، شہنشاہ کائنات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ میں یتیم بنا دیا. ساری کائنات کے سردار کو لاوارث بنا کے پیدا فرمایا، بغیر وارث کے پیدا کر دیا. ماشاءاللہ. عبد المطلب زندہ تھا، حضور کا دادا، اور حضور کی دادی بھی زندہ تھی. عبد المطلب جب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو حضور کی دادی کہتی کہ میں بڑی پریشان ہوں، میں بہت دکھیا ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتی تھی یہ ہماری بیوہ بہو، یہ آمنہ ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، لیکن خوشبو استعمال کرتی ہے، بڑی سخت خوشبو لگاتی ہے. ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم خانے کعبے کی والی ہیں، خانے کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہیں بھی عزتی نہ ہو جائے. اسلام سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے بھی عرب کے لوگوں میں بھی بعض گھرانوں میں شرافت تھی، دیانت تھی، حیا تھی، غیرت تھی، شرم تھی، تمام چیزوں کو ان لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا. تبھی تو حضرت کی دادی نے کہا کہ یہ بیوہ بھی ہے اور بہو بھی ہے اور خوشبو لگاتی ہے، عطر استعمال کرتی ہے. حضرت کی دادی نے اس وقت برا جانا جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں. قرآن آ جانے کے بعد، نبی کے فرمان کے آ جانے کے بعد، آج کی بہن، آج کی بیٹی، آج کی عورت یہ نہیں سوچتی کہ مجھ پر کسی بدماش کی اگر نظر پڑے گی تو میرا کتنا نقصان ہوگا. اس لیے زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کپڑا سادہ ہو، چال چلن سادہ ہو، تاکہ غلط کار لوگوں کی نظر نہ پڑے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی کہنے لگی خوشبو لگاتی ہے. عبد المطلب کہنے لگا تو عورت ذات ہے، گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے؟ میں مکے میں پھرتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا. سارا مکہ کہتا ہے او عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ حضرت کی دادی کو حضرت کا دادا کہنے لگا پھر پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ تم ساس بہو رہتی تو ایک مکان میں ہو کہ اس کو خوشبو کون لا کے دیتا ہے، اور یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے، یہ عطر کہاں سے لاتی ہے؟ عبد المطلب کہنے لگا یہ کوئی عام عطر نہیں، عام خوشبو نہیں، مصر کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، حجاز کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، قرب و جوار کا عطر نہیں، یہ خوشبو بھی کوئی خاص ہے. عبد المطلب نے کہا اپنی گھر والی کو، حضرت کی دادی کو کہ پوچھ لینا، ایک جگہ تو تم رہتی ہو. حضرت کی دادی کہنے لگی کیسے پوچھ لوں، کیسے معلوم کروں؟ کئی مرتبہ میں اس کو اپنے پاس بلاتی ہوں، کئی مرتبہ آمنہ کے پاس میں خود جاتی ہوں، کئی مرتبہ آمنہ کو اپنے پاس بلاتی ہوں. جب میری نگاہ، جب میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، سارا میرا بدن کانپ اٹھتا ہے، لرزہ آ جاتا ہے، گھبراہٹ آ جاتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے چہرے پہ نگاہ ڈالنے سے مجھے پسینے آ جاتے ہیں، میری زبان گونگی ہو جاتی ہے، میں بول نہیں سکتی. کہنے لگی آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں. عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو آواز دی، تشریف لا رہی ہیں. پوچھا بیٹی برا نہ ماننا، یہ تمام مکے میں چرچا ہے، گھر گھر میں چرچا عبد المطلب کے یہاں کوئی خاص عطر لا کے دیتا ہے، تمہیں یہ خوشبو کون لا کے دیتا ہے؟ تجھے یہ عطر کہاں سے ملتا ہے؟ یہ اتنی بڑی خوشبو، سارا مکہ مہکا ہوا ہے، سارے پہاڑ مہک گئے، بازار خوشبو سے مہک گئے، سارے محلے خوشبو سے مہک گئے، تمہیں کون خوشبو لا کے دیتا ہے؟ جناب عام
آمنہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی اور فرمانے لگی ابا پریشان نہ کرو، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں نے بازار کبھی دیکھا نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں خوشبو والے کی دکان جانتی نہیں، میں بازار میں کبھی گئی نہیں، مجھے معلوم نہیں عطر کہاں بکتا ہے، نہ کسی نے لا کے دیا، نہ میں نے خریدا، نہ تم نے خریدا، نہ میں نے خریدا، پھر کہاں سے آیا؟ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے آمنہ کہتی ہے نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کوئی اور خرید کے لایا، مجھے تنگ نہ کرو، ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی کہ خوشبو لگانے کی کیا بات کرتے ہو، یہ پوچھو کہ یہ عطر پیتی کہاں سے ہے؟ آمنہ جس جگہ تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، صحن میں بیٹھتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ اور حضرت آمنہ کہنے لگی ابا تم نے تو خوشبو سونگھی، اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے۔ کہنے لگی مالک کی کائنات کی قسم یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے کئی مرتبہ جھک جھک کر سلام کرتا ہے، جن درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ درخت بھی مجھے سلام کرتے ہیں، جن پتھروں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور کہنے لگی ہر رات میں ایک جلیل القدر پیغمبر آ کر مجھے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اماں کا یہ حال ہے، نبی کی آمد سے پہلے محلے میں خوشبو، شہر میں خوشبو، اسٹریٹ میں خوشبو، گلیوں میں خوشبو، چاروں طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ آج امت کے لوگ، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی بہنیں بیٹیاں جہنم کا انگارہ بن کے جائیں گی، برباد ہو جاؤ گی۔ فرمایا اللہ اعتدنا للظالمین نارن احاط بہم سرادقها، میں نے بھی ایسی عورتوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے بھی آگ جلے گی، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، اتنی پیاس لگے گی وہی پانی 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 کریں گے سارے لوگ، مرد عورت، آواز آئے گی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پکتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کے پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں مرد عورتوں کا جل جل کر تمام جسم بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ایک آدمی کا بدن پھول کر ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن ہے جس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین تباہ ہو سکتی ہے، سمندر پلٹ سکتے ہیں، پر قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عجیب معاشرہ تھا ان حضرات کا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، آواز دی بیٹی میں گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ جواب میں ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ نے عرض کر دیا میرے ابا تشریف لانے سے پہلے اندر اپنی چادر پھینک دو۔ سمجھ گئے تنگی ہے، کپڑا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر میں پہلے چادر پھینکی، پھر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی ابا اتنا کپڑا نہیں ہے جو سارا بدن چھپا سکوں، اتنی غربت، اتنی تنگ دستی۔
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، فاطمہ الزہرا نماز کے لیے کھڑی ہوئی، درام سے گر پڑی، پھر نماز کے لیے کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے ابا، او میرے ابا، او کالی کملی والے، آج 5 دن کا فاقہ ہے، 5 دن سے کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ملی، کھائی نہیں کوئی چیز بھی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے آج فاطمہ دل برداشتہ ہے، دل دکھا ہوا ہے۔ فرمایا مصلی تو اٹھا۔ فاطمہ نے مصلی اٹھایا، اس حضرت فاطمہ نے دیکھا مصلی کے نیچے کی زمین سونا بن گئی۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم امیر ہیں، فاطمہ الزہرا غریب تھی، انہوں نے غربت اختیار کی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ سونا تیرے سامنے ہے، جتنا دل کرے اٹھا لے، لیکن قیامت میں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ فاطمہ الزہرا نے باوجود کپڑا نہ ہونے کے، باوجود 5 دن کے فاقے کے، قیامت کا نام سن کر سونے کے اوپر فاطمہ نے تھوک دیا اور کہنے لگی ابا یہ فاقہ اچھا، قیامت کی گھبراہٹ سے میں ڈرتی۔ 3 کام کیا کرتی تھی ایک وقت میں، قرآن پڑھتی تھی، حسین کا جھولا جھلاتی تھی اور چکی بھی پیستی تھی۔ اللہ، آخری وقت ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت علی کو بلا کے فرمایا او علی، میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک آخری بات ہے، میری ایک آخری کلام ہے میرا، اس کو پورا کرنا۔ اے علی، اگر میری موت دن میں آئے، دن میں میرا انتقال ہو، جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہونے کے بعد ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی۔ میرا جی چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر غیر کی نہ پڑے، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تو غیر کی نظر سے اپنے جنازے کو بھی بچانا چاہتی ہے، اور آج بہنیں پرواہ نہیں کرتی، بس ہر وقت بننے میں، سنورنے میں، فیشن میں، ہر وقت آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے، ہر وقت دیکھنا کوئی چہرے پہ داغ نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، کبھی اندر کے داغ کو بھی دیکھو، کل قیامت میں تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو ارادے، جو نیتیں تمہارے دلوں میں اٹھتی ہیں، میں خدا ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام میں سب سے پہلی شہادت، بہنوں مبارک ہو، نبی سب سے پہلے عورت کے پیٹ میں تشریف لائے، نبی عورت کی جھولی میں تشریف لائے، اور سب سے پہلے اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے کلمہ پڑھنے والی بھی عورت ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اظہار عورت کا ہے۔ 70 سالہ بوڑھی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکے میں حضور کے سامنے قربانی دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانی پروانی کلمہ پڑھ بیٹھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتی ہے۔ مکے کے کافروں کو پتہ چل گیا، سرداروں کو پتہ چل گیا، مکے کی چودھریوں کو پتہ چل گیا۔ حضرت سمیہ کے پیر پکڑ کر نیچے نیچے پتھریلی زمین میں گلی میں سے گھسیٹ کر میدان میں لائے۔
سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیروں میں رسے باندھ دیے، ہاتھوں میں رسے باندھ دیے، چیرنے کے لیے انتظام کر دیا۔ سامنے آیا ابو جہل اور آ کے کہنے لگا اب بھی کلمے کا انکار کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ سیدہ سمیہ کہتی ہے او ظالم کمینے، میری آنکھوں سے دور چلا جا، کلمہ میرے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، میری رگ رگ میں بس گیا، میری رگ و ریشوں میں بس گیا، میری جان کا قیمہ بن سکتا ہے، میں کلمے کا انکار نہیں کر سکتی، میں اللہ کی توحید کا انکار نہیں کر سکتی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتی رہوں گی، اس کا انکار نہیں کر سکتی، میرے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کالی کملی والے کے سوا کوئی نبی نہیں۔ بڑا انہوں نے طوفان مچایا، بالآخر تیاری ہو گئی چیرنے کے لیے، چیر کر ٹکڑے کرنے کے لیے سیدہ سمیہ کے لیے تیار ہو گیا مکہ۔ اندازہ لگاؤ، اپنے جوان بیٹے حضرت عمار کو بلا کے کہنے لگی او عمار جا آقا مدنی کی خدمت میں جا کر میرا آخری سلام پہنچا، میں ابھی چر کر ٹکڑے ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں ختم ہو جاؤں گی، پر آقا کو جا کے میرا آخری سلام پہنچا، اور میری ایک التجا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میری ایک تمنا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہاڑی پہ سامنے تشریف لے آؤ، میں چاہتی ہوں ادھر چر کر میرے ٹکڑے بنے، ادھر میں آقا کا دیدار کرتی جاؤں، میرا دل چاہتا ہے، میرا من چاہتا ہے، عشق کا تقاضا ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر میرا دم نکلے، ادھر میں کالی کملی والے کا دیدار کرتی جاؤں، اس لیے چاہتا ہے، میرا من چاہتا ہے، عشق کا تقاضا ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر میرا دم نکلے، ادھر میں کالی کملی والے کا دیدار کرتی جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو، جب کسی کے لیے مار کھائے بڑا لطف آیا کرتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا سیدہ سمیہ کو تجھے ماروں گا، ابھی چر کر ٹکڑے ہو جائے گی۔ سمیہ کہنے لگی پرواہ نہ کر، 8 دروازے بہشت کے کھلے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے، میں جنت الفردوس کے دروازے کھلے ہوئے دیکھ رہی ہوں، اور مجھے مار کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے جفا جو ہوتی ہے عشق میں، جفا جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں اللہ کی توحید کا اعلان بھی کرتی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان بھی کرتی ہوں، چر کر ٹکڑے ہو جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر سیدہ سمیہ کے ٹکڑے بنے، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا سمیہ کی قربانی کو قبول فرما۔ اندازہ لگاؤ 70 سال کی عمر والی عورت نے کتنا مضبوط ایمان رکھا ہوا ہے، اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتی، نبی کی سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہیں کرتی، قرآن کی پکی ہے، کلمے کی پکی ہے، جان نکل گئی پر حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ بے شمار واقعات ہیں صحابیات کے اسی طرح کے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کے پیچھے اپنی جان قربان کر دی، مال قربان کر دیا۔ مدینہ پاک اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔
اتنی تنگی تھی عورتوں کو کیا مردوں کو کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری اماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی جس سے 2210 حدیثیں روایت ہیں سیاستہ کی، جس کے بستر میں جب حضور ہوتے تھے جبریل قرآن لے کے آتا تھا، جس کو خدا کا سلام آتا تھا، جس کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، وہ عائشہ صدیقہ الحمدللہ اپنے حجرے میں مدینہ پاک میں جو کمرہ ہے چھوٹا سا کھجوروں سے چھاپا ہوا ہے، حضرت عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. اندازہ لگاؤ کلام خدا ہو، حضرت عائشہ کی زبان ہو. دیوار میں سوراخ تھا، چھوٹا سا دیوار میں سوراخ تھا، حضور باہر کھڑے تھے، آپ نے حضرت عائشہ کی آواز قرآن والی آواز اس سوراخ میں سے سن لی، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے، اس سوراخ کو بند کیا، عائشہ صدیقہ کی قرآن والی آواز بھی باہر نہ آئے. کتنا اہتمام فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، حالانکہ قرآن کی آواز ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز ہے، حضور نے مٹی کا ڈھیلا سوراخ میں ٹھوک کر بند کر کوٹ کر بند کر دیا تاکہ عائشہ صدیقہ کی قرآن والی آواز بھی باہر نہ آئے. یہ وہ زمانہ تھا جب عورتیں قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اور نیند کرایا کرتی تھی. تو یہ عورتوں کی گود سے رابعہ بصری پیدا ہوئی، حضرت میمونہ پیدا ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا خدیجہ کی گود سے پیدا ہوئی. اور جب عورتیں ہر وقت گانے میں بجانے میں اور طرح طرح کی محفلوں میں پھرتی ہیں، آج دیکھ لو عورتوں کی گود سے بجائے ولیوں کے بدماش پیدا ہو رہے ہیں، نافرمان اولاد پیدا ہو رہی ہے. اس میں اپنا گناہ مانو، اپنا قصور تسلیم کرو کہ عورت ذات نے اپنا کردار صحیح ادا کرنا چھوڑ دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئی بیعت ہونے کے لیے، مرید بننے کے لیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر بنانے کے لیے عورتیں آئی. جو میں نے قرآن کریم کے 28ویں سپارے کی آیتیں پڑھی تھی ان کا یہی شان نزول ہے کہ عورتیں آئی ہیں آپ سے بیعت کرنے، مرید بننے. اسی لیے تو عورتوں کا پروگرام رکھا بلال بھائی نے کہ بھی عورتوں کے لیے بھی کچھ باتیں ہو جائیں. لندن شہر میں آخر ماڈرن علاقہ ہے، ملک دوسروں کا ہے، لیکن یاد رکھو ملک دوسروں کا ہے، قبر تم اپنی ہی بناؤ، قبر اپنی کی حفاظت کرو. تم انگریزوں والی موت کیوں مرنا چاہتی ہو؟ آج انگریزوں کا، غیر مسلموں کا، کافروں کا لباس تمہیں پسند آتا ہے، کل قیامت میں اللہ کو اگر انہی کے ساتھ تمہارا حشر کر دیا تو مارنی پڑے گی. فرمایا قیامت کے دن آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میرے نیک بندوں کے پاس آج تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، میرے نیک بندوں کے پاس تم ٹھہر نہیں سکتے، الگ ہو جاؤ. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں کے پاس ظالموں کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، زنا کرنے والوں کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، غلط نگاہ رکھنے والوں کو میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، الگ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس لیے ساری زندگی اسلام والی زندگی بنانی ہے، مسلمانوں والی زندگی بسر کرنی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بسر کرنی ہے. حضور نے فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے 18 شیطانوں کا قافلہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. اللہ. اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت ذات کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی، ایمان کی، اپنی جان کی، اپنی غیرت کی حفاظت کرے. مدینہ پاک میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا باپ بیمار ہو گیا، خامند گھر پہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ ابا بڑا سخت بیمار ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع بھیجی میرا خامند گھر پہ نہیں ہے، ابا بڑا بیمار ہے، کیا میں پوچھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟
وہ کتنے ایمان والی مائی ہوگی، باپ کو پوچھنے کے لیے جانے کے لیے بھی حضور سے پوچھ رہی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تیرا خامد گھر پہ موجود نہیں، میں کالی کملی والا بھی تجھے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نہ گئی بیچاری، وہ دین کو زیادہ سمجھتی تھی، ان کے نزدیک ایمان بہت بڑی دولت تھی، حضور کے فرمان پہ مر جانا، مٹ جانا ان لوگوں کے نزدیک بہت بڑی کامیابی تھی۔ دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ ابا کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے والد صاحب۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیجا، آپ اجازت دیں میں اپنے باپ کا منہ دیکھاؤں، آخری مسافری دنیا سے چلا گیا، میں اپنے ابا کی شکل تو دیکھاؤں۔ حضور نے فرمایا جب تیرا خامد گھر پہ موجود نہیں، میں مرنے والے باپ کا منہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ کتنا ایمان ہوگا اس لڑکی کا، کتنا بڑا یقین ہوگا اس بچی کا۔ آج تو ہماری بہنیں بیٹیاں یہ کہیں گی اجی وہ اور زمانہ تھا، آج اور زمانہ ہے۔ بہنوں غیرت آج بھی وہی ہے، حیا آج بھی وہی ہے، شرم آج بھی وہی ہے۔ قبر آج بیٹھ گئی، باپ کا منہ دیکھنے بھی نہ گئی، شکل دیکھنے بھی نہ گئی، دل میں سوچ لیا میں نے سوؤں گی، عورتوں کے ٹانے اٹھاؤں گی، عورتیں باتیں بنائیں گی، بڑی کمینی ہو گئی، بڑی پتھر دل بن گئی، باپ کا منہ دیکھنے بھی نہ آئی، سارا معاملہ برداشت کروں گی، پر اے اللہ میں تیرے نبی کی غلامی کروں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو میں پورا کروں گی۔ لوگوں نے مشورہ کیا، ساری عمر رویا کرے گی، اس نے شریعت کا لحاظ کیا ہے۔ باپ کا جنازہ اٹھا کر بیٹی کے دروازے پہ لے گئے، صحن میں جا کے رکھ دیا، باہر نکل گئے، کہنے لگے باپ کی شکل دیکھ لے، پاس کھڑی ہو کر باپ کے جنازے کی چارپائی کا پایا پکڑ کے دعا مانگتی ہے، الہی میں نے تیرے نبی کی شریعت کی لاج رکھی، تو میرے ابا کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ لکھا ہے کہ دفن کر دیا، مرنے کے بعد کسی نے پوچھا بتا کیا گزری خواب میں دیکھا، تو کہنے لگا الحمدللہ بیٹی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، میری دھی نے جو مجھے دعا دی اللہ نے میری نجات کر دی، اور اس نے مسئلے کو نبھایا، غیرت کو نبھایا، پردہ کر کے دکھایا، نبی کے حکم کو پورا کیا، اللہ نے اس پورا کرنے کے صدقے میں میری نجات کر دی۔ بے شمار اس قسم کے واقعات ہیں صحابیات کے اور بعد میں آنے والی مستورات کے کہ کمال کر دیا انہوں نے۔ ہمارے یہاں پانی پت میں بولی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی بزرگ گزرے ہیں، ان کی والدہ قرآن کی حافظ تھی، ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، پورا کلام پاک ایک دن میں اکیلی روزانہ حفظ تھی، زبانی ختم کیا کرتی تھی۔ ہزاروں عورتیں پانی پت میں قرآن کے حافظ تھی، قرآن کے عالم تھی، رات دن تلاوت کیا کرتی تھی، خصوصاً رمضان کے مہینے میں ایک ایک عورت روزانہ کے 15-20 پارے پورا قرآن پڑھ لیا کرتی تھی۔ کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، بچے بھی تھے، گھر کا کام کاج بھی تھا، لیکن آخرت کا اتنا فکر تھا، اتنی آخرت کی لگن تھی، قبر بن جائے، حشر بن جائے، قیامت کے دکھوں سے بچ جائے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مکے کی عورتیں بھی تھی، مدینے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ جیسی عورت تھی جس کے بستر میں اللہ کا کلام آیا، خدا کا قرآن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی جس کو سلام آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے 3 مہینے ایسے گزرے، 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ صرف ملا کرتا تھا، ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں، اور پانی بھی سیر ہو کے نہیں، پانی بھی رج کے نہیں، یہودیوں کے قبضے میں تھا میٹھے پانی کا کنواں، مول پانی آتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک پانی کا پیالہ پینے کے لیے ایک کھجور کا دانہ 3 مہینے ایک ہی چیز ملتی تھی، اور فرماتی ہیں اس ایک کھجور کے دانے کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔
خدا کے یہاں ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے. اور آج دیکھیں آپ کہ سب کچھ کھانے پینے کو اللہ پاک نے دے رکھا ہے، پر نماز کی توفیق نہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز مردوں، بے نماز عورتوں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سور کی شکل بنا کے پیش کیا جائے گا. تمام بگاڑ ہو جائے گا. بے نمازی اللہ کے نزدیک کتے سے بھی بدتر ہے، سور سے بھی بدتر ہے بے نمازی، عورت ہو یا مرد ہو. اللہ 5 وقت کی بغاوت. اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں اس بات کو خاص طور پر خیال کر لیں، آخر موت آئی کوئی دنیا میں نہیں رہے گا. اسی کو کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائیں گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی. تمام کی تمام مخلوق کو، ہزاروں اربوں کروڑوں کھربوں لوگوں کو زمین کھا گئی. یہ خوبصورت آنکھیں، یہ چہرے، یہ لب، کروڑوں عورتیں چلی گئی قبروں میں کیڑوں نے کھا کھا کے وہ آنکھیں ختم کر دی. وہ ایک لڑکی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی چٹک مٹک کے چلتی تھی، لوگ دیکھا کرتے تھے. موت آئی، مر گئی، قبر میں دفن کر دی. قبر کے اوپر جھاڑ آ گیا، جھاڑ پیدا ہو گیا کانٹوں والا. کوئی شاعر قریب سے گزرتا ہوا کہنے لگا کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، اور کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدن، وہ نزاکت کہاں گئی، وہ چٹک مٹک نکل گئی. آج قبر میں ہے اور قبر کے اوپر بھی خاردار کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہوا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آدمی کی جان نکلتی ہے، آخری سانس آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہزاروں ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، سانس نہیں آتا. کیا معلوم کس کی موت آپریشن روم میں آئے گی، کس کی موت اسپتال میں آئے گی، کس کی موت ایکسیڈنٹ میں سڑک پہ آئے گی، کون اپنے گھر میں بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گی، تڑپ تڑپ کے مرے گا. خدا ہی بہتر جانتا ہے کس حال میں موت آئے گی. اللہ کی ذات جانتی ہے کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا دنیا بھر کی بکواس کرتے ہوئے موت آئے گی. الحمدللہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک آدمی مرنے لگا، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ لے، کہنے لگا میری زبان کوئی پکڑتا ہے پڑھنے نہیں دیتا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے نکلتا نہیں. ہمارے پچھلے سال میں اخباروں میں چھپا، راول پنڈی کے قبرستان سے 8 دن تک کوئی بیگم محمودہ سلیم تھی، 8 دن تک ساری رات قبر سے آواز آتی رہی میں جل گئی، میں جل گئی، میں جل گئی. یہاں ضلع سکھر میں ایک عورت مری، اس کو دفن کر کے لوگ ابھی 100 گز نہیں گئے تھے، قبر میں آگ لگ گئی، قبر سے شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی. سبحان اللہ. اور میں نے زندگی میں ایک عورت کے جنازے کو کندھا دیا تھا، کم سے کم 20 سال ہو گئے، سردی میں ٹھنڈ میں اب تک کندھے کی ہڈی درد کرتی ہے، اتنا وزن بن گیا تھا. کیا معلوم کس حال میں موت آئے گی اور کس وقت آئے گی. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے یہ سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. 360 رگیں چھوٹتی ہیں،
360 اعضا ٹوٹتے ہیں، رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے تمہیں معلوم نہیں موت کے وقت کتنا پسینہ آتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا منہ کڑوا ہوتا ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ موت کا وقت سر پہ آ گیا، حساب کا وقت سر پہ آ گیا، قیامت آ گئی اور لوگ ابھی سوئے پڑے ہیں، ابھی غفلت میں پڑے ہیں، عورت مرد تمام سست ہو گئے۔ بندے کا دم نکل گیا، مر گئی عورت ہو یا مردی، پیروں کی طرف سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے، جان کٹتی ہے، تباہی مچتی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کی جان کس طرح نکلتی ہے؟ تو یوں فرمایا کہ 360 رگیں ٹوٹتی ہیں، اور جیسے کپڑے کو خاردار جھاڑ پہ ڈال کر چھیتو کوٹو پلہ پکڑ کر کھینچ لو، جیسے وہ تمام دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں، آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر تختے پہ ڈال لیتے ہیں غسل دینے کے لیے۔ ادھر تیاری کے وقت آواز آتی ہے، پی کی جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل، پی کے جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے، اور میرا دنیا سے چھوڑنے کا وقت آ گیا، میرے یتیم بچے بھی لوگوں کے دروازوں پہ دھکے کھائیں گے، رحم کھائے کہ ہرگز نہ یہ پرجفا ہے تیغے برا اس کی ناز و ادا، کوئی بچتا نہیں اس کا مارا ہوا، ایک دم میں یہ کر دے گی سب کو فنا، دن قیامت کے جس دم مچل جائے گی، موت نے ملک اجاڑ دیے، موت نے شہر اجاڑ دیے، موت نے بنگلے اجاڑ دیے، موت نے بڑے بڑے مکان سنسان کر دیے، تو کپڑے اتارنے لگتے ہیں۔ الحمدللہ۔ ناک کا زیور اتارا، گلے کا زیور اترا، ہاتھ کی چوڑیاں توڑی، کپڑے اتارے، زبان حال سی کہتی آؤ میری سہیلیوں، او میری رشتہ دار بہنوں، آج مجھے ننگا کر دیا، آج میرا تم نے لباس اتار دیا، آج میرا سوٹ اتار دیا، آج میرا زیور اتر گیا، کل کو تمہارا یوں ہی اتر جائے گا۔ چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، او غسل دینے والیوں آہستہ ہاتھ لگا، آج میرا جسم، آج میرا بدن اتنا دکھتا ہے، پکا پھوڑا بھی کیا دکھے گا، میری رگیں ٹوٹ گئی، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آئی، میں موت کا ذائقہ چکھ کر آئی ہوں۔ کنبہ قبیلہ چھوڑ کی واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، آج میری باری ہے کل کو تیری باری ہے، یہ سارا جہان یوں ہی ویران ہو جائے گا۔ کیسی دنیا ہے، کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، کپڑے بھی اتار کر ننگا کر دیا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، آواز آتی ہے جان پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل، اور پانی کو ایسا کرو نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، آج میری زبان بند ہے کل کو تیری بند ہو جائے گی۔ پھر ہاتھ ملتا ہے بدن پہ، میت کے ہاتھ جسم پہ ہاتھ نہ لانے والا پھیرتا ہے، آواز آتی ہے جس طرح
ملتے ہیں گھوڑے کون عمل اور زور سے تو پکے پھوڑے کون عمل اور میرا بدن 360 رگیں توڑ دی گئی میں موت کا جھٹکا اٹھا کے آئی میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آئی آہستہ ہاتھ لگا تیری ایک انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں اٹھاؤ جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی بہت سارے ہیں آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکے اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک اور آج کے بعد میری صورت نظر نہ آئے گی ہزاروں کو تم دیکھو گے ہزاروں تمہیں دیکھیں گے میری شکل ہمیشہ کے لیے قبر میں چھپ جائے گی پھر آواز آتی ہے جلدی کرو منزل پہنچاؤ جلدی کرو آواز آتی ہے اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے کہتی ہے او لوگوں یہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ میرے ننھے منھے بچے میری موت آ گئی ان کے سر پہ ہاتھ کون پھیرے گا ان کو کون کپڑے بدلوائے گا ان کی دل کی باتیں کون پوچھے گا یہ روٹھ جائیں گے ان کو منانے والا کوئی نہیں نہ جانے کس کس کے دروازے پہ ٹھوکریں کھا کے پلیں گے ان کو تنگ نہ کرنا ان کو مارنا مت ان کو ناظرین اکرام اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے لائک کرے کمنٹ کرے اور ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ناظرین اکرام انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ